حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اسمہ عبد اللہ، کہا رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ وکان یلقب حمارا، اس کا ایک لقب تھا جو میں ادب کے تحت بیان نہیں کرتا. اب کیا ہوا؟ قد جلدہ فی الشراب، اسے شراب پینے کی عادت تھی. کس چیز کی عادت تھی؟ تو ایک دفعہ نشے کے میں پکڑا گیا، لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا دی. ایک دفعہ پھر نشے کی حالت میں پکڑا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے سزا دی. اب ایک دن کچھ افراد مسجد میں بیٹھے اور ساتھ ہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا نا، ساتھ ہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ نہ بھی ہوں تب بھی سن رہے ہوتے ہیں، قریب نہ بھی ہوں تب بھی، تب تو قریب تھے میرے آقا. سنا کہ کچھ لوگ اسی کی بات کر رہے تھے، وہ عبداللہ نامی شخص کی جس کو شراب پینے کی عادت تھی. کس کی عادت تھی؟ میں کوئی شراب پینے کی ترغیب نہیں دے رہا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لیکن آپ کو سمجھانے یہ لگا ہوں کہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے کہ کسی میں تنکے جتنا عیب دیکھے نا تو ہم وہی بیان کرتے ہیں اور اپنے شتیروں جیسے گناہ بھول جاتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے، اور خصوصاً یہ مزاج آل رسول کے متعلق ہے. فلاں سید کیا کر رہا ہے، فلاں سید کیا کر رہا ہے، فلاں سید کیا کر رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اعمال کے اوپر نظر ڈالی ہے؟ یہ تو قیامت والے دن جب ویڈیوز چلیں گی نا آپ کی، پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کیا چیز ہیں. نعرہ تکبیر، توجہ فرمائیے. اب اسے شراب پینے کی عادت تھی. کچھ لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کر کہا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤت بہ، اللہ اس پر لعنت کرے، کتنی بار لایا گیا، حضور نے سزا دی، پھر باز نہیں آتا شراب پینے سے. شراب پینے سے پھر بھی باز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنا کہ اللہ اس پر لعنت کرے، میرے آقا باہر تشریف لے آئے. انہوں نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے، کتنی بار لایا گیا شراب کی حالت میں اور حضور نے سزا دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، میرے آقا فوری باہر تشریف لے آئے، اس کا دفاع کرنے کے لیے باہر تشریف لے آئے. میرے آقا تڑپ گئے کہ اس پر لعنت کر رہے، باہر تشریف لے آئے اور باہر آ کے فرمایا لا تلعنوه فواللہ ما علمت عنہ انہ یحب اللہ ورسولہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، جتنا میں اس کو جانتا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے، اس پر خبردار لعنت نہ کرو، میں اس کو جانتا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہر وہ بندہ جو ایک دو دکھائی دینے والی نیکی کر لے نا، اس کو باقی کوئی نظر نہیں آتا، مسلمان یا جنت میں جانے والا، وہ کہتے سارے دوزخی ہیں. یہ مزاج ہے عوام کا. جو نماز پڑھنے لگے وہ باقی سب کو دوزخی سمجھتا ہے، یہ مزاج ہے. حضور نے فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے علیم، تو میں جانتا ہوں اس کے بارے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا عمل تو واضح ہے کہ شراب کا عادی تھا، تو حضور نے یہ کیوں فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے؟ سنیں اس کا جواب خود اس روایت میں. کیوں فرمایا حضور نے اللہ اور اس کے رسول سے یہ محبت کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ سارا دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر حضور کو دیکھتا رہتا. ہائے ہائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہتا اور وہ نوٹ کرتا کہ جو بھی آتا ہے اپنی پریشانی حضور کو سناتا ہے، اپنا غم سناتا ہے، اپنی تکلیف سناتا ہے، اپنی پریشانی سناتا ہے، اپنا غم حضور کے پیالے میں اونڈھیل کے چلا جاتا ہے، اپنا غم رسول اللہ کے پیالے میں اونڈھیل کے، اور میرے آقا اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں.
جب وہ دیکھتا کہ حضور غمگین ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے ذہن میں کوئی لطیفہ بنایا ہوتا تھا. لطیفہ جیسے ہی میرے آقا غمگین ہو جاتے یضحک رسول اللہ، وہ لطیفہ سنا کر حضور کو ہنسا دیتا. لطیفہ سنا کر میرے آقا کو ہنساتا، حضور کا غم دور کر دیتا، میرے آقا کی اداسی دور کر دیتا. آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں جو پریشانی آ جاتی اس کو دور کر دیتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، تم سب آ کے مجھے اپنے غم سناتے ہو لیکن یہ مجھے سارا دن ہنساتا رہتا ہے. یہ اپنا کوئی غم مجھے نہیں سناتا، یہ اپنی کوئی پریشانی مجھے نہیں سناتا، یہ اپنا کوئی درد مجھے سناتا، یہ مجھے درد مند دیکھ کے ہنسا دیتا ہے. پریشانی ہے، تم گھر کی پریشانی سناتے ہو، بیوی کی، بچوں کی، کاروبار کی، معاملات کی پریشانیاں سناتے ہو، اس کی ایک ہی پریشانی ہے کہ میرے آقا مسکراتے رہے. ہائے ہائے